بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رشتہ دیکھنے جانا ایک عام سی رسمی ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر آپ کی بیٹی اور بیٹے کی پوری زندگی کا سکون اور بے سکونی منحصر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی جوان ہو چکی ہے اور آپ اس کے لیے رشتہ دیکھنے نکلے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ صرف ایک لڑکا نہیں دیکھ رہے، بلکہ اپنی بیٹی کے آنے والے کل اور اس کی عزت، اس کے سکون، اس کی مسکراہٹوں اور اس کے نصیب کا انتخاب کر رہے ہیں۔ آپ جس گھر میں اپنی بیٹی بھیجنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، وہی گھر آنے والے وقت میں اس کی خوشیوں کا مرکز بھی بن سکتا ہے اور اس کی خاموش تکلیفوں کی وجہ بھی۔ اسی طرح اگر آپ کا بیٹا جوان ہو چکا ہے اور آپ بہو کی تلاش میں کسی کے گھر جا رہے ہیں، تو یہ محض پسند اور ناپسند کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کو اپنے گھر لانے کا فیصلہ ہے جو آنے والے وقت میں آپ کے گھر کی فضا اور آپ کے بیٹے کی زندگی اور آپ کی آنے والی نسلوں کی تربیت تک اثر انداز ہوگا۔ اس لیے اس عمل کو ہلکا نہ لیں، بلکہ اسے ایک سنجیدہ مشاہدہ سمجھیں۔ اکثر لوگ اس لمحے کو رسم سمجھ کر گزار دیتے ہیں، مسکرا کر بات کر لیتے ہیں اور چائے پی لیتے ہیں، چند رسمی سوال پوچھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہی چند لمحوں میں وہ سب کچھ چھپا ہوتا ہے جو آنے والے برسوں کا سکون بھی بن سکتا ہے اور بے سکونی بھی۔ ان ملاقاتوں میں اکثر آنکھیں وہی دیکھتی ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، اور کان وہی سنتے ہیں جو ہمیں سنایا جاتا ہے، اور اسی محدود دائرے میں ایک ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں جس کا اثر پوری زندگی پر پڑتا ہے۔ بعد میں جب حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آتی ہے تو انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ کاش اس دن تھوڑا سا اور غور کر لیا ہوتا، اور کاش اسی لمحے کو سنجیدگی سے لے لیا ہوتا۔ یاد رکھیں، زندگی کے بڑے فیصلے ہمیشہ خاموش اشاروں میں چھپے ہوتے ہیں۔ وہ شور نہیں مچاتے اور وہ خود کو ظاہر نہیں کرتے، انہیں پہچانے کے لیے صرف آنکھیں نہیں بلکہ ایک جاگتا ہوا شعور چاہیے۔ یاد رکھیں، کسی کے گھر رشتہ دیکھنے جائیں تو یہ 3 باتیں لازمی نوٹ کیجیے گا۔ نمبر 1، گھر کا ماحول اور خاندان کا اصل چہرہ۔ یہ بات ذہن میں گاڑ لیں کہ آپ صرف ایک لڑکے یا لڑکی کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ آپ ایک ایسی مکمل دنیا کے دروازے پر کھڑے ہیں جہاں کل آپ کی اولاد نے سانس لینا ہے۔ اس لیے جب آپ اس گھر میں داخل ہوں تو صرف آنکھوں سے نہیں، دل اور شعور سے دیکھیں۔ جب آپ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دیواروں کی خاموشی اور کمروں کی ترتیب اور لوگوں کے چہروں کے تاثرات سب کچھ بول رہے ہوتے ہیں، بس سننے والا چاہیے۔ جب آپ بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے جائیں تو صرف لڑکے کی نوکری اور شکل پر نہ رک جائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس گھر میں عورت کی عزت کتنی ہے، ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے اور بہنوں کی بات سنی جاتی ہے یا نہیں۔ اگر وہاں عورت کو دبایا جا رہا ہے، اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں، تو یاد رکھیں کل آپ کے بیٹی بھی اسی فضا میں سانس لے گی۔ اگر گھر کے مرد سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے اور ہر چیز پر کنٹرول جتایا جاتا ہے، تو یہ وقتی رویہ نہیں ہوتا، یہی اصل حقیقت ہے جو شادی کے بعد اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ اور اگر لڑکے والے لڑکی کے گھر جا رہے ہیں تو صرف ظاہری صفائی اور مہمان نوازی سے دھوکہ نہ کھائیں۔ غور کریں کہ اس گھر میں تربیت کیسی ہے اور والدین کا آپس میں رویہ کیسا ہے، بات چیت میں نرمی ہے یا طنز اور تلخی چھپی ہوئی ہے۔ اگر گھر میں ہر کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا ہے اور صرف مہمان کے سامنے بناوٹ کا پردہ اڑا گیا ہے، تو یہ وقتی دکھاوا ہے جو زیادہ ٹائم نہیں چلتا، اور اصل چہرہ ہمیشہ روز مرہ کے معمولات میں نظر آتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں، کیا واقعی احترام موجود ہے یا صرف رسم نبھائی جا رہی ہے۔ اگر چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کر رہے اور بڑوں کے لہجے میں شفقت نہیں، تو یہ خلا کسی نہ کسی دن ضرور سامنے آئے گا، کیونکہ جس ماحول میں انسان پلتا ہے وہی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے، اور شادی کے بعد وہی رویے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک لمحے کی گہری نظر آپ کو وہ سب دکھا سکتی ہے جو الفاظ کبھی بیان نہیں کرتے۔ اگر اس گھر کی فضا آپ کو اندر سے بے سکونی دے، اور اگر دل کسی انجانے خوف کا اشارہ دے، تو اسے نظر انداز نہ کریں، کیونکہ شادی کے بعد یہی جگہ آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے فیصلہ خوبصورتی اور وقتی تاثر پر نہیں بلکہ اس ماحول کی سچائی پر کرے جہاں کل آپ کی زندگی گزرنی ہے۔
نمبر 2، لڑکے اور لڑکی کا رویہ اور اصل کردار۔ یاد رکھیں، خوبصورتی آنکھوں کو چند لمحوں کے لیے متاثر کر سکتی ہے، مگر رویہ دل پر مستقل نقش چھوڑ جاتا ہے۔ چہرہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر لہجے میں غرور اور زبان میں سختی اور انداز میں بے ادبی ہو، تو یہی چیز کل کی زندگی کو بوجھ بنا دیتی ہے۔ اس لیے ملاقات کے دوران صرف ظاہری شکل پر نہ جائیں، بلکہ اس شخص کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں۔ اگر لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کی بات کرنے کا انداز غور سے سنیں۔ کیا وہ تحمل سے بات کرتا ہے یا ہر جملے میں خود کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کیا وہ بڑوں کا احترام کرتا ہے یا صرف رسمی ادب دکھا رہا ہے؟ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی بیٹی کے بارے میں کس لہجے میں بات کرتا ہے۔ کیا اس میں ذمہ داری کا احساس ہے یا صرف خود اعتمادی کے نام پر انا چھپی ہوئی ہے؟ اگر وہ دوسروں کی بات کو کاٹ کر بات کرتا ہے، چھوٹی بات پر چڑھ جاتا ہے یا ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہی رویہ کل آپ کی بیٹی کی روزمرہ زندگی کا حصہ بنے گا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ آپ کی بیٹی کو ایک انسان کی طرح عزت دیں گے یا صرف ایک ذمہ داری سمجھیں گے، کیونکہ بعض اوقات خوبصورت گھر، اعلیٰ نوکری اور بڑے دعوے بھی انسان کے اخلاق کی کمی کو نہیں چھپا سکتے، اور ایک غلط فیصلہ بیٹی کی پوری زندگی کو خاموش اذیت میں بدل دیتا ہے۔ اور اگر لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے جا رہے ہیں تو اس کی خاموشی یا شرم کو صرف اچھائی نہ سمجھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اعتماد ہے یا نہیں۔ کیا وہ بات سمجھ کر جواب دے دی ہے یا صرف ہاں میں ہاں ملا رہی ہے؟ کیا اس کے لہجے میں نرمی ہے یا چھپی ہوئی جھنجھلا ہے؟ اس کا رویہ گھر کے دیگر افراد، خاص طور پر ملازمین اور چھوٹوں کے ساتھ کیسا ہے؟ یہ بھی بہت کچھ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اصل کردار وہی ہوتا ہے جو انسان کو کمزور اور کم حیثیت لوگوں کے ساتھ دکھاتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ وہ شخص اختلاف کو کیسے ہینڈل کرتا ہے۔ اگر کوئی سوال ذرا مختلف ہو جائے تو کیا وہ برداشت سے جواب دیتا ہے یا رد عمل ظاہر کرتا ہے؟ کیونکہ شادی صرف اتفاق کا نام نہیں، اختلاف بھی اس کا حصہ ہے، اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اختلاف میں بھی عزت برقرار رکھے۔ یاد رکھیں، آج جو لہجہ آپ کو چند منٹ کے لیے سننے کو مل رہا ہے، کل وہی آپ کی زندگی کی آواز بن جائے گا۔ ایک معمولی سی بے ادبی اور ایک جھوٹا سا تکبر وقت کے ساتھ بڑھ کر ایسی دیوار بن جاتا ہے جو دلوں کو جدا کر دیتا ہے۔ اس لیے اس ایک ملاقات میں آنکھوں سے زیادہ دل اور عقل کو استعمال کریں۔ نمبر 3، مالی حالت اور ذمہ داری اٹھانے کی اصل صلاحیت۔ یہ وہ پہلو ہے جہاں اکثر لوگ جذبات کے دھوکے میں آ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ محبت دل کو سہارا دیتی ہے، مگر گھر صرف احساسات پر نہیں چلتا، روز مرہ کی ضروریات اور اخراجات، فیصلے، سب کچھ ایک مضبوط بنیاد مانگتے ہیں۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہو تو رشتہ جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ لگے، وقت کے ساتھ دراڑیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر لڑکی والے لڑکے کے گھر جا رہے ہیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ لڑکا کما رہا ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا ذمہ دار ہے اور اس کی آمدنی مستقل ہے یا وقتی۔ کیا وہ اپنی کمائی کو سنبھالنا جانتا ہے یا صرف دکھاوے پر خرچ کرتا ہے؟ اس کی سوچ میں گھر بنانے کا شعور ہے یا صرف آج کی زندگی جینے کا انداز ہے؟ اور یہ بھی پرکھیں کہ وہ مشکل وقت میں فیصلے کیسے کرتا ہے۔ کیا وہ دباؤ میں ٹوٹ جاتا ہے یا حالات کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیونکہ کل آپ کی بیٹی نے اسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اور اگر وہ خود اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑا نہیں تو وہ کسی اور کو سہارا کیسے دے گا؟ اور اگر لڑکے والے لڑکی کے گھر جا رہے ہیں تو یہاں بھی صرف یہ نہ دیکھیں کہ لڑکی جاب کرتی ہے یا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ کیا اس میں ذمہ داری کا شعور ہے؟ کیا وہ گھر کے معاملات کو سمجھتی ہے اور ترجیحات کو پہچانتی ہے اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال سکتی ہے؟ اگر وہ کماتی ہے تو کیا اس میں تعاون کا جذبہ ہے یا صرف اپنی ذات تک محدود ہے؟ کیونکہ ایک مضبوط گھر صرف ایک فرد کی کمائی سے نہیں بلکہ دونوں کی سمجھداری اور تعاون اور ذمہ داری سے بنتا ہے۔ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ دونوں طرف سوچ کتنی حقیقت پسندانہ ہے۔ کیا وہ مستقبل کے بارے میں واضح ہیں یا صرف خوابوں میں جی رہے ہیں؟ کیا وہ ذمہ داریوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں یا ہر مشکل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیونکہ شادی کے بعد زندگی سوال نہیں کرتی، امتحان لیتی ہے۔ اگر اپنے ان 3 چیزوں کو صحیح معنوں میں دیکھ لیا
اور سمجھ لیا اور دل سے محسوس کر لیا تو اب کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر اپنے ان باتوں کو نظر انداز کیا تو بعد میں چاہ کر بھی حقیقت کو بدل نہیں سکیں گے۔ محترم ناظرین، جب آپ ان تین بنیادی حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد اگلا قدم اٹھاتے ہیں تو دراصل اب ایک فیصلہ نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں معمولی سی لاپرواہی بھی بڑے نقصان میں بدل سکتی ہے۔ اگر آپ بیٹی کے رشتے کے لیے لڑکے کے گھر گئے ہیں اور اپنے ماحول کو صرف ظاہری مہمان نوازی تک محدود رکھ دیا ہے، رویے کو صرف چند جملوں کی رسم سمجھا ہے اور مالی حالت کو صرف ایک تنخواہ کے نمبر پر ناپ لیا ہے، تو یاد رکھیں، اپنے حقیقت کا صرف اوپری حصہ دیکھا ہے، گہرائی نہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بیٹے کے لیے بہو دیکھنے لڑکی کے گھر گئے ہیں اور صرف اس کی خوبصورتی، لباس اور وقتی انداز سے متاثر ہو گئے ہیں، تو یہ ایک ایسا فریب ہے جو وقت کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اصل کھیل ہمیشہ ان تین چیزوں میں چھپا ہوتا ہے۔ جو انہیں سمجھ لیتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں فیصلہ نہیں کرتا۔ جب آپ لڑکے کے گھر بیٹھے ہوں تو خود کو مہمان نہ سمجھیں، خود کو ایک مشاہدہ کرنے والا سمجھیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ رشتہ صرف دو افراد کا نہیں ہوتا، یہ دو خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف سمجھداری ہے اور دوسری طرف لاپرواہی، اور ایک طرف اعتراف ہے اور دوسری طرف انا، تو یہ توازن زیادہ دیر قائم نہیں رہتا۔ اس لیے جب آپ فیصلہ کریں تو جذبات کو ایک طرف رکھ کر حقیقت کو سامنے رکھیں۔ ایک غلط اندازہ اور ایک غلط تاثر پوری زندگی کی آزمائش بن سکتا ہے۔ آخر میں یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ رشتہ طے کرنا جلدی کا نہیں، سمجھداری کا کام ہے۔ اگر آپ نے ان تین چیزوں کو واقعی سمجھ لیا ہے اور ان کے پیچھے چھپی حقیقت کو سمجھ لیا ہے تو آپ کا فیصلہ مضبوط ہوگا اور آپ کو بعد میں پچھتانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے پروردگار اللہ، ہماری اولاد کے نصیب میں ایسے رشتے لکھنا جن میں محبت ہو اور عزت ہو، سکون ہو اور تیری رحمت شامل ہو۔ اے رب کریم، ہماری بیٹیوں کو ایسے گھر عطا فرما جہاں ان کی قدر ہو، ان کے آنسوؤں کی حفاظت ہو اور ان کے دل کبھی نہ ٹوٹیں۔ ہمارے بیٹوں کو ایسی شریعت کے حیات عطا فرما جو ان کے ایمان، اخلاق اور زندگی کے لیے خیر و برکت کا سبب بنے۔ اے اللہ، ہر غلط فیصلے اور ہر دھوکے، ہر جھوٹے رشتے اور ہر چھپی ہوئی برائی سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما اور ان کی زندگیوں کو محبت اور راحت، خوشیوں اور دائمی سکون سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔